والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت میں شہادت کا مرتبہ اور شہادت کی فضیلت اور شہید کسے کہتے ہیں، شہید کون ہوتا ہے اور شہادت کے احکام، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، چونکہ محرم الحرام کا یہ برکت والا حرمت والا مہینہ یہ جاری و ساری ہے، اور آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، اور یقیناً آج کے دن فلسفہ شہادت سے متعلق موضوع ہی گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ولا تقولوا، اور ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، انہیں مردہ مت کہو، اموات، انہیں مردہ مت کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شہداء کی شہادت پر افسوس کرنا چاہیے، اور افسوس اس بات پر وہ کیا کرتے تھے کہ اب تو یہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے دنیا میں عطا کی ہیں، اب چونکہ یہ شہید ہو گئے اور شہید ہو کر ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گئے، تو لہٰذا اب اس بات پر افسوس کرنا چاہیے۔ جب ان لوگوں نے افسوس کا اظہار شروع کیا شہداء کے شہید ہونے پر، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریم نازل فرمائی کہ خبردار، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں انہیں مردہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور تم رکھ نہیں سکتے، تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس انداز میں زندہ ہیں۔ پھر اس پر بھی باتیں ہونے لگیں کہ یہ کیا بات ہو گئی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب جب چلے گئے تو انہیں رزق کیسے ملتا ہے، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ وہ نعمتوں سے محروم ہو گئے، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے؟ نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں
ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ وہ نعمتوں سے محروم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ خیال مت کرنا وہ مردہ ہو گئے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم تو کب سے اسی بحث میں پڑے تھے کہ وہ تو چلے گئے، تو اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ چلے گئے، لیکن ان کے جانے کی وجہ کیا بنی؟ وہ تو چلے گئے لیکن ان کے جانے کی وجہ کیا بنی؟ فی سبیل اللہ، ان کے جانے کی وجہ بنی اللہ کی راہ۔ اور جب اللہ کی راہ میں گئے ہیں تو جانے والے بہت سارے بے شمار ہیں، کوئی کسی انداز میں دنیا سے جاتا ہے، کوئی کسی انداز میں دنیا سے جاتا ہے، لیکن یہ وہ خاص لوگ ہیں، وہ خاص جماعت ہے کہ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو کسی جماعت کے لیے اللہ نے یہ بشارت نہیں فرمائی، اس جماعت کے لیے اللہ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ جناب آپ کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ وہ جماعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جماعت کے جو سردار ہیں، اس جماعت کے جو سردار ہیں وہ بھی شہید ہیں، اور انہیں امام عالی مقام، امام حسین، اور بعض کتابوں میں امام الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب مغفرت ہوگی تو انسان کہاں جائے گا؟ اس کا تو ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت میں بھی یہی سردار ہیں، سیدہ شبابہ اہل الجنہ، کہ جنت میں جو نوجوان، سارے ہی نوجوان، ان سب کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ شہید کے متعلق بڑی باتیں ہونے لگیں، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جب وہ دنیا سے اللہ کی راہ میں گئے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے دین کی خاطر گئے، تو پھر تم انہیں مردہ خیال کر رہے ہو؟ نہیں، خبردار، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور تمہیں ہے نہیں۔ اگر تمہیں شعور ہو جائے تو تم بھی یہ تمنا کرنے لگو گے کہ اے کاش ہم بھی اسی راہ پر چلیں اور اسی طرح اسی انداز میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ جب تمہیں اندازہ نہیں ہے، جب اندازہ ہو جائے گا تو پھر تم بھی کہو گے کہ ہاں ہم بھی روز محشر امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا سیدنا صدیق اکبر، یا سیدنا فاروق اعظم، یا سیدنا عثمان غنی کی صف میں کھڑے ہونے چاہتے ہیں، یا سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی صف میں کھڑے ہونے چاہتے ہیں، اگر تمہیں شعور ہو جائے۔ لیکن تمہیں تو شعور نہیں، تم تو اس بات پر اب تک بحث کر رہے ہو، لیکن کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، انہیں کیا کیا ملتا ہے، انہیں کیا کیا نہیں ملتا، تم تو اب تک بحث کر رہے ہو۔ اور جن کو شہادت کا مقام ملنا تھا، جن کو یہ مزہ چکھنا تھا، وہ چکھ چکے ہیں، جن کو یہ مقام حاصل کرنا تھا، جن کے دل میں یہ آرزو تھی، تمنا تھی، وہ تو یہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب تمہارے بحث کرنے سے، تمہارے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ اور جن نعمتوں سے وہ اس دنیا کی نعمتوں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس پر بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ نے انہیں اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں، اور دنیا میں جو مقام انہیں حاصل تھا وہاں پر اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا کیا، اور تم بس اس بات میں پڑے ہو کہ وہ زندہ ہیں، نہیں ہیں، مر گئے۔ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ ان کی زندگی ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ بہت ساری باتیں آج بھی دنیا میں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہوا کرتی تھیں، تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، سارے جنتی ان میں سے ایک کو لایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اے پروردگار، بہت اچھی منزل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تو مانگ، اور کوئی تمنا اور کوئی آرزو ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں
کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ اس سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو یہ باتیں صرف کتابی نہیں ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے نہیں اور وہ جنتی ہو جائے، یہ بات صرف کتابی نہیں ہے بلکہ یہ بات حقیقی بات ہے کہ مولا میں تو دیکھ چکا ہوں، میرا خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا بھی نہیں تھا، اور جو فضیلتیں میں نے سن رکھی تھیں کہ جو شخص شہید ہوتا ہے وہ اللہ کی زیارت کر لیتا ہے، جو شخص شہید ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اسے مرتے وقت جاتے وقت نصیب ہوتی ہے، جو شخص شہید ہوتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مولا یہ ساری چیزیں میں نے صرف سن رکھی تھیں، لیکن جب میں شہید ہوا تو میں یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا تھا، لہٰذا اب میری یہ تمنا ہے، چونکہ تو نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تمنا کر، آرزو کر، تو لہٰذا میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اسی انداز میں جس انداز میں شہید کیا گیا تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ واپس بھیج، اور 10 مرتبہ میں تیری راہ میں شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ مقام و مرتبہ شہید کا۔ اب یہ تو فضیلت ہے نا شہید کی، یہ تو صرف شہید ہے، اور وہ جو شہیدوں کے سرداروں، وہ خود بھی شہید، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت امام الانبیاء کے نواسے، 2 فضیلتیں۔ تیسری فضیلت سیدہ کائنات، سیدہ جنت